بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما درك مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں. صدیق ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا. دنیا مسلمان پر بہت تنگ ہو گئی، دنیا مسلمان پر بہت تنگ ہو گئی. فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا. عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر اے گدھائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر اے گدھائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. محترم اور معزز علماء کرام اور واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان بھائیوں اور دوستوں، آج کا ہمارے پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلفائے راشدین اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی منقبت اور آپ کے فضائل و مناقب کے ماتحت یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. اسی کے زیر ماتحت انشاءاللہ العزیز کچھ وقت کے لیے مجاہد کو بٹھا دیا گیا تاکہ صحابہ کی عظمت پر گفتگو کی جائے. حالانکہ صحابہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، ہم جیسوں کے بس میں صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا نہیں ہے. یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، کیونکہ صحابہ کی ہستی بڑی ہے. بڑی ہستی کے بیان کے لیے بڑی ہستی چاہیے، چھوٹے موٹوں کے بیان کے لیے چھوٹے موٹے چاہیے. صحابہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، مقام بڑا برتر ہے، اس لیے ان کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ زبان سے ایسا نکل جائے جو ان کی شان نہ ہو اور ہماری گرفت کا سبب نہ بن جائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق برآمد فرما دے. معزز الحاضرین، مقام صحابہ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے دو باتیں ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1 نبی، نمبر 2 صحابی. توجہ میری طرف رکھیں، اگر توجہ نہیں رکھی بات رل جائے گی اور پھر بات دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکے گی، کیونکہ ہماری گفتگو دلائل کے تحت چلے گی. توجہ ہٹی دلائل آدھی بکھر جائے گی، آدھی سمجھ نہیں آئے گی. مقام صحابہ پر گفتگو کرتے ہوئے دو باتیں ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1 نبی، نمبر 2 صحابی. نمبر 1 نبی، نمبر 2 صحابی. نمبر 1 ہم یہ سمجھیں نبی کا مقام کیا ہے. نمبر 2 یہ سمجھیں صحابی کا مقام کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے مقام کو سمجھنے سے قبل ان کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بندے کی حیثیت سے اس کے مقام کا تعین ہو جاتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی یہ نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. اس پر میں چند ایک دلائل پیش کرنے لگا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ نبی اللہ کا نمائندہ کیسے ہے، صحابی نبی کا نمائندہ کیسے ہے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے چلے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مکہ مکرمہ کا سفر ہے، عمرے کا ارادہ ہے، لیکن جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ کی جانب سے روک دیا گیا، عمرے کی اجازت نہ دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد و نمائندہ عثمان غنی کو بنایا اور مکے والوں کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجا۔ عثمان تم مکے والوں کے پاس جاؤ، وہاں جا کے مذاکرات کرو، ان کو ہمارا آنے کا مقصد بتاؤ، ہمارا نہج بتاؤ، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، عمرے کے بعد واپس چلے جائیں گے، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جھگڑے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے، مکے والوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور یہ مشہور کرا دیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر پائی تو صحابہ کو اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ جہاد پر بیعت فرماؤ، عثمان پر حملہ ہو چکا، عثمان کو شہید کر دیا گیا، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں ہیں۔ صحابہ دیوانہ وار آتے، رسول اللہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اور بیعت فرماتے۔ جب 14 صحابہ کی بیعت مکمل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا، عثمان مکہ میرا قاصد بن کے گیا، عثمان مکہ میرا نمائندہ بن کے گیا، لہذا اگر عثمان زندہ ہوا وہ بھی جہاد میں شرکت کرے گا۔ یہ عثمان کا ہاتھ رسول اللہ عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرتا ہے، اگر عثمان زندہ ہوا وہ بھی جہاد میں شرکت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیغمبر ان صحابہ نے بیعت آپ کے ہاتھ پر کی ہے، یہ اصل بیعت آپ کی نہیں، یہ دراصل بیعت اللہ کی کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کے ثابت ہوا کہ نبی یہ نمائندہ خدا ہے، نمائندے کی بات اصل کی بات سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت قرار دے رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے نمائندہ عثمان کا ہاتھ قرار دے تو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، گویا کہ اپنا نمائندہ۔ حدیث نے بتایا عثمان نمائندہ نبی ہے، قرآن نے بتایا نبی نمائندہ خدا ہے، حدیث بتا رہی ہے عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اب بات سمجھیں، ترمذی کی روایت انس بن مالک فرماتے ان عثمان رسول اللہ، عثمان مکہ گیا رسول کا قاصد بن کے گیا، اور رسول قاصد اللہ کا ہے، فرمایا رسول اللہ، اللہ کے قاصد کا قاصد عثمان ہے، چنانچہ عثمان غنی کو اپنا قاصد قرار دیا۔ دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ جب آپ جانے لگے، سفر کی تیاری مکمل ہوئی، آپ نے معاذ کو روکا اور معاذ سے پوچھا، معاذ یہ بتاؤ آپ یمن جا رہے ہو، لوگ مسئلے پوچھنے بھی آئیں گے، لوگ اپنے قضیے لے کے آئیں گے، لوگ اپنے مقدمات لے کے آئیں گے، فیصلے کہاں سے کرو گے؟ عثمان معاذ فرمانے لگے، اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ میں اللہ کی کتاب قرآن کریم سے فیصلہ سناؤں گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے وہ مسئلہ کلام اللہ میں نہ ملا تو؟ فرمایا کہ سنت رسول اللہ، میں نبی کی سنت سے مسئلے کا حل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر مسئلہ وہاں بھی نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا معلو، اور میں اس کے اندر کوتاہی نہیں برتوں گا۔ نبی کا چہرہ فرت مشرت چمکنے لگا، آپ نے اپنے ہاتھ کو لیا، معاذ کے سینے پر لگایا اور آپ نے فرمایا، الحمدللہ وفق رسول اللہ، اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کے قاصد اللہ کے قاصد کو توفیق بخشی ہے، لما یرضی بہ رسولہ، جس سے اللہ کا رب خوش ہوتا ہے۔ پتہ چلا نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، مشکات المصابیح کی روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں اللہ کی خدمت میں، اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں کم وفاء عدت الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 124,000، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تعداد آپ نے ارشاد فرمائی۔ امام محمد بن احمد الدمشقی فرماتے ہیں، وروی انہم 100,000 صحابہ کرام کی تعداد بھی 1,24,000 بیان کی جاتی ہے۔ گویا کہ حدیث بتا رہی ہے اللہ کے نبی، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کی تعداد 1,24,000، صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000۔ اس مماثلت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، اے میرے محبوب تجھے اعزاز تو بہت سارے دیے ہیں، ایک اعزاز یہ بھی لے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں، جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے ہیں۔
پھر مزید سمجھیں، ایک بات میں اور کہنے لگا ہوں، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ دنیا سے گئے، ثابت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی کے آنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے، صاحب نبی کے جانے کے بعد ثابت کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے۔ نبی آئے تو نبوت ختم، نبی گئے تو ثابت ختم ہو گئی، نبی کے آنے پر نمائندہ خدا بھی ختم ہو گئے، اور نبی کے جانے پر نمائندہ رسول بھی ختم ہو گئے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے، اور صحابہ کی عظمت تو ہے پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے، صحابہ کی عظمت ہے پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقات خیرات کرتے ہیں، آپ جو نمازی ہے، نمازی کی فضیلت نماز کی وجہ سے ہوتی ہے، حاجی کی فضیلت حاجی کی وجہ سے ہوتی ہے، صحابہ کی فضیلت صحبت نبوت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر کے اندر فرماتے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ السلام، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا ہو، حالت ایمان ہو، نبی کی صحبت میسر ہو، اور ایمان کے ساتھ دنیا چلا گیا ہو، یہ صحابی ہے۔ صحابی کی تعریف ذہن میں رکھنا۔ میں دو اصول اور بیان کرنے لگا ہوں، اگلی گفتگو ہماری ان اصولوں کے تحت چلے گی انشاءاللہ۔ صحابہ کرام پر آنے والے اعتراضات ان اصولوں کی روشنی میں تباہ ہو جائیں گے۔ جو اعتراض صحابہ کی ذات پر آتے ہیں، اگر ہمارے اصولوں کو مد نظر رکھا، صحابہ کے اعتراض کو اصول اڑا کر رکھ دیں گے، اگر اصول نہ سمجھے پھر صحابہ کی شان پر اعتراض ہوتے رہیں گے، جواب دینا مشکل ہوگا۔ صحابہ کے بارے میں اصول ذہن نشی فرما لیں، ہمارے نبی کے صحابہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی اور دینی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو جب بھی دیکھیں گے تاریخ کے تناظر میں نہیں بلکہ قرآن حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ دوسرا اصول دیکھیں، ہمارے یہاں 3 لفظ ہیں، نمبر 1 معصوم، نمبر 2 محفوظ، نمبر 3 معجور۔ نبی کو معصوم مانتے ہیں، صحابی کو محفوظ مانتے ہیں، مجتہدین کو معجور مانتے ہیں۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی اگر صحابی سے بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ ان 2 اصولوں کو ذہن نشی فرما لیں۔ میں اگلی گفتگو کرنے لگا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا معنی اچھی طرح ذہن نشی فرما لیں، صحابہ کے معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے عقیدہ وہ جو صحابہ کا تھا، عمل وہ جو صحابہ کا تھا۔ اگر عقیدہ اور عمل صحابہ والا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اگر عقیدہ صحابہ کے عمل صحابہ کے خلاف ہوا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس بندے کا عقیدہ، جس بندے کا عمل صحابہ کے عقیدہ اور عمل کے خلاف ہوگا، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہ ایمان والا کہلایا جائے گا، نہ اللہ کی بارگاہ میں نیک کہلایا جائے گا۔ عقیدہ وہ قبول ہوگا جو صحابہ کا تھا، ایمان وہ قبول ہوگا جو صحابہ کا تھا، عمل وہ قبول ہوگا جو صحابہ کا تھا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ صحابہ جیسا تو تم کامیاب ہوں گے، اگر صحابہ کے ایمان سے ہٹو گے آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ پھر عمل کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، نیک کاموں کے اندر پیروی صحابہ کی کرنی ہے، نیک کام میں پیروی صحابہ کی کرنی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اعتراض میں اس کو حل کرتا آگے نکلوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ کا ایمان نبوت کی صحبت کی بنیاد پر کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا، اللہ کے نبی کی صحبت ملنے کی وجہ سے صحابہ کا ایمان بلند مقام کو پہنچا ہوا تھا اور اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا، ہمیں نبی کی صحبت حاصل نہیں ہے، پھر ایسا ایمان کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو ناممکن بات ہو جائے گی۔ جب نبی کی صحبت ملے گی نہیں، صحابہ جیسا ایمان آئے گا نہیں، پھر قرآن نے ہم سے صحابہ کے جیسے ایمان کا مطالبہ کیوں کیا؟ بات سمجھ آئی؟ اشکال سمجھ آیا؟ نبی صحابی کے ایمان کو جو کمال درجہ ملا تھا وہ نبی کی صحبت کی بنیاد پر تھا، ہمیں نبی کی صحبت ملے گی نہیں، پھر صحابہ کے جیسا ایمان آئے گا کہاں سے؟
یہ تو ناممکن ہوا۔ حالانکہ ضابطہ یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ایسے کام کا حکم ہی نہیں فرماتے جو ناممکن ہو، پھر اس میں ناممکن کا حکم کیوں فرمایا؟ اچھی طرح ذہن نشی فرما لیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ جو لفظ مثل ہے اس کے دو جز بنتے ہیں۔ نمبر 1 مثل بالکمیت، نمبر 2 مثل بالکیفیت۔ بالکمیت کا معنی مقدار، کیفیت کا معنی حالت۔ آپ نے باہر شربت بنایا ہوا ہے، آپ نے اس کے اندر 10 کلو یا 20 کلو چینی ڈالی، یہ 10 کلو چینی آپ نے ڈالی، یہ مقدار ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقدار۔ اس چینی کے ڈالنے سے مٹھاس پیدا ہوا، یہ کیفیت، حالت ہے۔ ایک ہوتی ہے مقدار۔ مثل کی 2 قسمیں، مثل بالکمیت یعنی مقدار، مثل بالکیفیت یعنی حالت۔ اللہ فرماتے یہاں تم سے مثل بالکیفیت کی بات نہیں ہو رہی، مثل بالکمیت مراد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ فرمانا چاہتے ہیں جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان چیزوں پر ایمان تمہیں بھی لانا ہے۔ جو عقائد صحابہ کے تھے وہ عقائد تمہارے بھی ہونے چاہیے۔ اگر عقید صحابہ کے عقائد سے ہٹو گے اب تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اور یہ ہر دور کے اندر ممکن ہے، یہ ہر دور کے اندر ممکن ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ کیا، اچھا یہ بتائیں صحابہ کرام سے بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی گناہ ہوا؟ ہم کہتے ہیں جی ہوا۔ پھر صحابہ معیار کیسے ٹھہرے؟ کیا ہم بھی گناہ کرنے لگے؟ ہم نے کہا نانا، تو اگر معیار کا معنی سمجھتا کبھی صحابہ کی شان پر اعتراض نہ کرتا۔ معیار کا معنی یہ ہے صحابہ سے اگر کبھی بشری تقاضے کی بنیاد پر گناہ ہوا، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور توبہ کی توفیق دے کر نام اعمال سے گناہ کو ختم فرما دیا۔ اب رہا مسئلہ یہ ہم کس طرح صحابہ کی پیروی کریں گے؟ اللہ فرماتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ پہلے تذکرہ مہاجرین کا، پھر تذکرہ انصار صحابہ کا، پھر فرمایا ان کی پیروی کرو حسن نیک کام کے اندر، ان کی پیروی کرو نیک کام کے اندر۔ اب ہم بھی انسان ہیں، کبھی ہم سے گناہ ہو جائے۔ اب یہ دیکھو کیا صحابہ سے کبھی زندگی میں گناہ ہوا تھا؟ جی گناہ ہوا تھا۔ گناہ کے بعد صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ جو کیفیت گناہ کے بعد صحابہ کی تھی وہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ صحابی سے گناہ ہوا، صحابی تڑپ اٹھا ہے، صحابی نے تڑپ کے اللہ سے توبہ کی ہے، اللہ سے استغفار کیا ہے، اپنے گناہ کو معاف کرا لیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تڑپ اٹھیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ہم اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ یہ ہے معیار حق ہونے کا معنی، یہ ہے معیار کا معنی۔ نیک کام میں وہ کرنے ہیں جو صحابہ نے کیے، اور کبھی غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد وہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے جو صحابہ کی کیفیت تھی۔ فرق یہ ہے صحابہ کو صحبت نبوت کی حاصل تھی، اس لیے ان کی کیفیت ان کے شان کے مطابق تھی۔ ہمیں صحبت کی، ہمیں نبی سے بہت حاصل ہے، اس لیے ہماری کیفیت ہماری حیثیت کے مطابق ہوگی۔ ان کی کیفیت ان کے شان کے مطابق، اور ہماری کیفیت ہماری حیثیت کے مطابق ہوگی۔ دوسرا عقیدہ ہمارا، صحابہ کرام حجت ہیں۔ حجت ہونے کا معنی کیا ہے؟ جس طرح قرآن کریم دلیل شرعی ہے، جس طرح احادیث پیغمبر دلیل شرعی ہے، صحابہ کرام کے اقوال و افعال بھی دلیل شرعی ہیں۔ محدثین نے اقوال صحابہ، افعال صحابہ کو حدیث قرار دیا ہے، اور حدیث حجت ہے۔ علامہ طیبی نے شرح مشکات الطیبی کے اندر حدیث کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا حدیث 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 نبی کے قول فعل تقریر، نمبر 2 صحابی کے قول فعل تقریر، نمبر 3 تابعی کے قول فعل تقریر کا نام حدیث ہے۔ محدثین نے صحابہ کے اقوال و افعال اور تقریر کو حدیث شمار کیا ہے، اور حدیث حجت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال و افعال بھی حجت ہیں، اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال دلیل شرعی ہیں۔ میں اس پر دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ امام عبدالوہاب الشارح رحمۃ اللہ علیہ المیزان الکبریٰ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے قول نقل فرماتے، امام صاحب فرماتے ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الراس والعین بأبی و امی لیس لنا مخالفت، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی مخالفت ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے وما جاء عن اصحابہ فخیرنا،
جو رسول اللہ کے صحابہ سے بات ثابت ہو جائے ہم اسے بلا چوں چرا قبول کرتے ہیں، وما جاء عن غیرہم، اور جو بات صحابہ کے بعد کے دیگر لوگوں کی آ جائے فنحن رجال وہم رجال، پھر ہم بھی مرد ہیں وہ بھی مرد ہیں۔ اور میدان میں نکل کے علمی گفتگو کرو، اپنے اجتہاد پیش کرو، ہمارا اجتہاد سنو، اپنے دلائل ہمارے دلائل سنو۔ جب بات صحابہ کی ہیں آپ نے فرمایا اجتہاد ہم قبول کرتے ہیں، بلا چوں چرا قبول کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر ان ترجع الیہ قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک فکأنها تقول الموت قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدینی فاتی ابا بکر۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا بعد میں آنا۔ اس عورت کہنے لگی یا رسول اللہ یہ فرمائے اگر میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ملے تو پھر کیا کروں؟ یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ میں آؤں اور آپ دنیا سے چلے جائیں، میں کدھر جاؤں گی، کس سے مسئلہ پوچھوں گی؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ملوں ابو بکر کے پاس چلے جانا، ابو بکر کے پاس اس امتی کو بھیجنا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے ابو بکر حجت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت حضرت حذیفہ راوی ہیں، وہ فرماتے كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین واشار الى ابی بکر و عمر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا میں کتنا روز تمہارے درمیان باقی رہوں گا، کتنے روز تمہارے درمیان قیام پذیر رہوں گا، لہذا میرے بعد ان دو کی اقتدا کرنی ہے، اور اشارہ فرما ابو بکر عمر کی طرف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اور اللہ کے نبی ان دونوں کو حجت مانتا ہے۔ دلیل نمبر 3 ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت من العیون وبجلت من القلوب۔ قال قائل یا رسول اللہ کان هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا؟ قال اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہمارے جانب متوجہ ہوئے اور ہمیں ایک مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ اتنا مؤثر تھا، اتنا پر اثر تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی، لوگوں کے قلوب کانپنے لگے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس خطبے سے ایسا معلوم ہوتا ہے آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اے لوگو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، امیر کی بات سننا، امیر کی بات ماننا، اگرچہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اس کی دلیل کے طور پر فرمایا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، جو لوگ میرے پاس زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے، اس وقت میں تمہیں یہ کام کرنا ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو ان کی پیروی کرنی ہے، اور ان کو مضبوطی سے پکڑنا، دانتوں سے جکڑ لینا ہے ان کو۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی باتوں کے پیدا کرنے سے بچنا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات کا پیدا کرنا یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اس روایت کے اندر اصل جملہ یہ ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میری سنت کی پیروی کرنی، ان خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ امت کو خلفاء راشدین کی پیروی کا حکم دینے اس بات کی دلیل ہے، اللہ کا نبی فرمانا چاہتا ہے خلفاء راشدین حجت ہے۔ مشکات المصابیح کی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں،
جس کی بھی اقتدا کرو گے آپ منزل کو پہنچ جائیں گے۔ ان کی اقتدا کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام حجت ہے، دلیل شرعی ہے۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام حجت ہے، صحابہ کرام دلیل شرعی ہیں۔ جس طرح قرآن کریم حجت ہے، جس طرح رسول اللہ کا فرمان حجت ہے، اس طرح صحابہ پیغمبر کا یہ اقوال اور الفاظ بھی حجت ہے۔ مولانا عبد الرحیم ناجپوری فتح رحیمیہ کے اندر فرماتے صحابہ کرام کے اقوال و افعال، صحابہ کرام کے اقوال و افعال یہ حجت ہے، حق و باطل کے لیے کسوٹی۔ میں تیسری بات عرض کرنے لگا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ محفوظ ہیں۔ یہ محفوظ کا معنی کیا ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو اصول دیے تھے، نبی معصوم، صحابی محفوظ۔ میں نے محفوظ کا معنی بتایا تھا، اگر صحابی سے بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے صحابہ کرام محفوظ عن المعاصی ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ان صحابۃ عدول فهم محفوظون من المعاصی، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، ان کو گناہوں سے بچایا گیا، انہیں گناہ سے بچایا گیا۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ اس محفوظ ہونے کا معنی اگر صحابی سے بشری تقاضے کی بنیاد پر گناہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہنے دیتے، اور پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما کر معافی کا اعلان فرماتے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کیا اعلان فرمایا؟ میرے صحابہ کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے، میں ان تمام کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ نے صرف یہی نہیں، صرف ایک جگہ اعلان کیا ہو، بلکہ میدان بدر میں جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر کے اختتام پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اعمل ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ فرماتے اے اصحاب بدر، آج کے بعد تم نے آج وہ کام انجام دیا ہے، تم آج کے بعد جو کام بھی کرو گے تمہیں بخش دیا گیا۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سفر بہت طویل تھا اس لیے آپ نے چندے کی ترغیب فرمائی، بھائی تعاون کریں تاکہ تمام ساتھیوں کے پاس سواری مہیا ہو، اسباب سفر مہیا ہو۔ رسول اللہ چندے کا اعلان فرماتے، صحابہ کو ترغیب فرما رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، آپ کھڑے ہوتے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ 100 سامان کے میں آپ کے حوالے کروں گا۔ عثمان غنی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حالات کے پیش نظر چندے کی ترغیب یہی فرماتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ساد و سامان کو عثمان دے گا۔ عثمان پھر بیٹھے، اللہ کے نبی ترغیب یوں ہی فرماتے رہے۔ پھر عثمان تیسری بار کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ عثمان 300 اونٹ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی فرماتے اللہ کے نبی ممبر نیچے تشریف لائے اور آپ نے عثمان کے بارے میں فرمایا آج عثمان نے فعل انجام دیا ہے، آج کے بعد عثمان جو بھی کچھ کرے گا اس کو معاف کرتے جائے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ثابت یوں محفوظ ہے، ثابت یوں محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابی کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ صحابی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حافظ ابن عسقلانی فرماتے ان الجمیع من اسمن اہل الجنہ، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرماتے صحابہ کی دو جماعت ہیں، ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر وہ جہاد بھی کیا ہے، مال بھی خرچ کیا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد آئی ہے، اس نے جہاد بھی کیا، مال بھی خرچ کیا۔ فرمایا دونوں کے دونوں صحابی ہیں، لیکن دونوں کے مراتب میں فرق ہے، جو ان کا مقام ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ مقام میں تو تفاوت ہے، مقام تو مختلف ہوں گے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنى، تمام کے تمام سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس لیے حسنہ ہے کیا چیز؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وہی الجنہ، یہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام سے جنت میں جانے کا وعدہ فرمایا۔
اصحاب بدر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، تمہاری جو مرضی آج کے بعد کرو، تمہیں جنت پکی ہے، تمہاری جنت پکی ہے۔ یوں اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے اعلان فرمایا، ایک صحابی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی حسنہ کا معنی جنت سے فرماتے، اور اس کی شرح کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی وہ فرماتے فثبت ان لا يدخل احد منهم النار، اس آیت کریمہ سے ثابت یہ ہوا ایک صحابی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تمام صحابہ براہ راست جنت کے مستحق ہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جانے والا ہو۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، صحابی اکیلا ہو یہ مومن بھی ہے، یہ معیار حق بھی ہے، یہ عادل بھی ہے، یہ حجت بھی ہے، یہ تنقید سے بالا تر بھی ہے، یہ معیار حق بھی ہے، یہ جنتی بھی ہے، یہ امت کا افضل ترین فرد بھی ہے۔ لیکن جب تمام صحابہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں پھر نبوت کی طرح معصوم ہے، پھر نبوت کی طرح معصوم ہے۔ نبی کی مثال چاند کی ہے، صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، ستاروں کو روشنی چاند سے ملا کرتی ہے، صحابہ کو روشنی نبوت سے ملی ہے۔ جب نبوت کے اخلاق، جب چاند بکھرتا ستارے بن جاتے ہیں، نبوت کے اخلاق بکھرے صحابہ بنے ہیں، ستارے سمٹتے چاند بن جاتا، نبوت کے صحابہ سمٹتے نبوت بن جاتی ہے۔ جب چاند بکھرتا ستارے بنتے، ستارے سمٹتے تو چاند بنتا، نبوت کے اخلاق بکھرتے صحابہ بنتے، صحابہ کے اخلاق سمٹتے نبوت بنتی ہے۔ تو جس طرح نبوت معصوم ہوتی ہے، جب صحابہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں پھر نبوت کی طرح معصوم ہے، پھر نبوت کی طرح معصوم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یجتمع امت محمد علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے، میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ قرآن کہتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، علماء فرماتے مومنین کا اولین مصداق صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس آیت کریمہ میں ثابت ہوا سب سے پہلا اجماع صحابہ کا مراد لیا جائے گا۔ صحابہ کے اجماع پر یہ غلطی پر ہو نہیں سکتا، اگر غلطی پر ہوا اشکال خدا کے ذات پر چلا جائے گا۔ جب خدا نے ان صحابہ کو محفوظ رکھا تھا، غلطی سے بچایا تھا، پھر غلطی پر اجماع ہوا کیسے؟ غلطی پہ اجماع ہوا کیسے؟ اس لیے نظریہ یہ ہے کہ جب صحابہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں یہ نبوت کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ آج لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے اجماع کو ٹھکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی، اگر یہ نبوت کے صحابی کے مقام کو سمجھ لیتے، ان کے اصولوں کو سمجھ لیتے، کبھی صحابہ کی شان پہ اعتراض نہ کرتے۔ میں نے خطبے کے دوران ایک حدیث مبارک تلاوت کی تھی، میں مختصر سے گفتگو سے آیت کریمہ پر کر دوں ورنہ آپ بعد میں یہ کہیں گے شاید یہ حدیث برکت کے لیے پڑھی گئی تھی، اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہمارا معلم۔ نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ بعض لوگ یہاں ترجمہ کرتے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ عربی زبان میں دو لفظ آتے، ایک لفظ سبن آتا، ایک لفظ شتمن آتا۔ شتمن کے معنی گالی ہے، سبن کے معنی نازیبہ کلمات ہیں۔ گالی دینا تو کافر کی بھی جائز نہیں ہے، گالی دینا تو کسی عام مسلمانوں کی بھی جائز نہیں ہے، گالی دینا تو مخالف اور فریق مخالف کو جائز نہیں ہے، پھر صحابہ کو کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے پیغمبر نے گالی کی بات نہیں فرمائی، پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں ایسا کلمہ نہیں کہنا جو ان کی شان کے لائق نہ ہو، میرے صحابہ کی شان میں وہ نازیبہ کلمہ نہیں کہنا جس سے میرے صحابہ کی شان میں کمی آتی ہو، جس سے میرے صحابہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، ایسا جملہ نہیں کہنا۔ دلیل کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جو ایسا جملہ کہنے سے رسول اللہ نے منع فرما دیا؟ اللہ نے فرماتے فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے،
تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما ادرک متعادین ولا نصیفہ، ادھر میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کر دے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے میں مختصر تمہید باندھ دیتا ہوں جس سے کہ حدیث کی شرح مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، اگر کسی ایک مردہ سنت کو زندہ کرو گے 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ کوئی بندہ آ کر یوں کہتا ایک بندہ میدان جہاد میں گیا اپنے بدن کو کٹوا رہا، یہ مر رہا ہے، اس کے مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہاں جائے گا ایک شہید کا ثواب پائے گا، میں یہاں بیٹھ کر ایک سنت کو زندہ کر لیتا ہوں 100 شہیدوں کا اجر لے لیتا ہوں، میں تو اس سے افضل ہو جاؤں گا۔ نانا تو بات سمجھا نہیں ہے، میں اس کو مثال سے واضح کرتا ہوں۔ ہمارے صوبے کا، ہمارے صوبہ اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ اگر مثال سمجھیں کہ اس کی تنخواہ مہینہ 2 لاکھ روپے، اس کی تنخواہ مہینہ 2 لاکھ روپے، ہمارے یہاں قریب میں کوئی فیکٹری ہے، اس کا جو مالک ہے اس کی روزانہ کی آمدنی 10 لاکھ روپے ہے۔ اب دیکھیں مزدوری دیکھیں، اس فیکٹری مالک کو روزانہ کی آمدنی 10 لاکھ ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھیں اس کی مہینے کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، تفاوت تو بہت زیادہ ہے۔ یہ تو اجر کی بات ہے، یہ تو مزدوری کی بات ہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی فیکٹری کا مالک گزرا ہو روڈ بلاک ہوتا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا پولیس والے اس کو ہائیلو کر رہے ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا وہ روڈ پر گزرا اور بتیاں بند ہو رہی ہوں؟ نہیں، جب بھی بتی بند ہوتی وزیر اعلیٰ کے لیے ہوں گی، اس فیکٹری والے کے لیے ہوں گی۔ جب روڈ بلاک ہوگا یہ فیکٹری مالک آ کر کہے گا آپ نے روڈ بلاک کیوں کیا ہوا ہے، آپ ہمیں نکلنے دیں، وہ فرمائیں گے نہیں آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، یہ فیکٹری کا مالک ہوں۔ بھائی مالک کیا بے شک ہے، آپ مالک ایک طرف ہوں گے، ابھی وزیر اعلیٰ گاڑی آ رہی ہے، وزیر اعلیٰ کی گاڑی آ رہی ہے، اجر دیکھیں تو اس فیکٹری مالک کا زیادہ، پروٹوکول دیکھیں تو وزیر اعلیٰ کا زیادہ ہے۔ پروٹوکول پہ تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ شہید جو میدان جہاد کے اندر کٹا ہے یہ میدان محشر میں جائے گا، اور میدان محشر میں جانے سے پہلے اللہ کے نہیں فرماتے اس شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ مغفرت فرما دیتے۔ جب یہ حدیث امام شافعی کے سامنے آئی، امام شافعی فرمانے لگے اس شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام مالک فرمانے لگے شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مجھ سے پوچھا حضرت کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے جب نماز جنازہ پڑھیں گے ہم پڑھیں گے اللہم اغفر حینا و میتنا، اس کی مغفرت ہو جائے، یہ تو بخشا آیا ہے، اس سے کیا نماز جنازہ پڑھنی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت پر قربان جائیں، آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا نہیں نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام صاحب سے پوچھا آخر نماز جنازہ کیوں پڑھیں گے؟ آپ فرمانے لگے شہید میت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک میت وہ ہوتی جس کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی تاکہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاوے، لیکن ایک میت وہ ہوتی اس کی نماز اس لیے پڑھی جاتی تاکہ اس کی نماز پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاوے۔ ہم سامنے شہید کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھتے اس کی مغفرت ہوئے، اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کے بدلے ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ شہید کا پروٹوکول ہے۔ میدان محشر میں جائیں گے اللہ جنت کے فیصلے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے جنت کے اندر، شہید بھی جائے گا، عام بندہ بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عام بندے سے پوچھے گا بتا کوئی تیری تمنا ہو، بتا کوئی تیری چاہت ہو، بتا کوئی تیری خواہش ہو، تیری آرزو کو پورا کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ اب کیا خواہش ہو سکتی ہے، آپ نے سب کچھ تو دے دیا۔ اللہ پوچھے گا دنیا میں جانا چاہتا؟ اور فرمائے گا اللہ اب تم جھمیلوں سے نکل کے آیا، اب تم مصیبتوں سے نکل کے آئے ہو، پھر دنیا میں جانے کی بات ہو رہی ہے، میں نہیں جانا چاہتا، بس میں یہیں پر خوش ہوں۔ اللہ شہید سے پوچھے گا شہید تو بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ شہید کہے گا ہاں اللہ بس میری ایک خواہش ہے، کہ بتا خواہش کیا ہے؟ تو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے واہ عجیب بات کر رہا ہے، سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم یہاں نہیں آنا چاہتے، تو کیا دنیا میں جانا چاہتے؟ فرمائیں گے اللہ بات یہ نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ جنت میں جب سے آیا ہوں وہ مزہ نہیں آ رہا جو میدان جہاد میں کٹنے میں آیا تھا۔ جب میدان جہاد میں بدن کے ٹکڑے ہوئے تھے، جس عظمت و شان کے ساتھ، جس پروٹوکول کے ساتھ فرشتے لے کے آئے تھے نا، وہ پروٹوکول تیرے جنت میں نہیں ہے۔ ایک بات اجر کی ہوتی ہے، ایک بات پروٹوکول کی ہوتی ہے میرے بھائیو، اجر الگ ہے، پروٹوکول الگ ہے۔ اب اس روایت کو سمجھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے گا تو پڑھ لے گا، آسان ہے، چونکہ لگتا کچھ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کو روزہ رکھ لے گا، ایک ٹائم کا بچ ہی جاتا ہے نا، لیکن جب کہے کہ مال خرچ کرو اب دل پہ چوٹ لگتی ہے نا کہ مال بھی خرچ کرنا ہے۔ اللہ وہ کتنا خرچ کر سکتا ہے؟ 1000 2000 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کتنے خرچ کرے گا؟ لیکن اللہ کے نبی نے پیسوں کی مثال نہیں دی بلکہ ذهباً کا لفظ استعمال فرمایا کہ سونا بتا کتنا خرچ کر سکتا ہے۔ ہماری عورتوں کو سونا سے بڑی محبت ہے، سونا نہیں ملے گا تو آرٹیفیشل لے کے آئیں گی، یہ تو دل گردے کی بات ہے، چاندی کی چیز تو لے کے آئیں گی مدرسے میں، سونا نہیں دے کے آئیں گی۔ کیوں؟
بڑی پیاری جو ہے، بڑی محبت جو ہے اللہ نے فرمانا چاہتے تم بتاؤ سونا کتنا خرچ کر لو گے، کلو 2 کلو، من 2 من، کتنا خرچ کر سکتے ہو؟ اس وقت میں احد پہاڑ سب سے بڑا پہاڑ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو دنیا والوں سنو، اگر تم اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے نا، میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہے۔ یہ اجر کی بات نہیں ہو رہی، یہ پروٹوکول کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ تیرے صدقے کو اگر اس کو اجر ملنا ہے، یہ تو اجر ملنا ہے فضائل کی بنیاد پر۔ اس صحابی کے ایک مد کو جو اجر ملا ہے، اس صحابی کے ایک مد کو جو پروٹوکول ملنا ہے، وہ صحبت نبوت کی بنیاد پر مل رہا ہے۔ یہ مقام صحابہ کا ہے جو پروٹوکول کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو پروٹوکول کی بات ہو رہی ہے، اجر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اجر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صحبت نبوت کی بنیاد پر صحابہ سے اعلیٰ مقام کو پہنچے ہوئے تھے۔ ایک مٹھی جو صدقہ کریں، دنیا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس لیے ہم تمام حضرات صحابہ کے بارے میں اپنے ذہنوں کو صاف ستھرا رکھیں، صحابہ کی عظمتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر بسائیں، صحابہ کے نام کو بڑے احترام کے ساتھ لیں۔ یہ نہیں کہ فلاں صحابی، نہیں بھائی، صحابی کے ساتھ حضرت بھی لگانا پڑتا ہے، رضی اللہ عنہ بھی لگانا پڑتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، ہمیں کہنے میں کیا مصیبت آتی ہے؟ صحابہ کا نام بڑی عظمت کے ساتھ لینا چاہیے۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، ان کو دوبارہ ذہن نشی فرما لیں۔ نمبر 1 میں نے بیان کیا کہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں نے بیان کیا صحابی معیار حق ہے۔ معیار حق ہونے کا معنی ایمان وہ ہوگا جو صحابہ کا، ایمان وہ عمل وہ جو صحابہ کا۔ اگر صحابہ کے ایمان عمل کے مطابق تو قبول ہے، ان کے خلاف ہے تو قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام حجت ہیں، کیا معنی؟ صحابہ کرام جس طرح قرآن حدیث حجت شرعی ہیں، اس طرح صحابہ کا اقوال و افعال بھی حجت شرعی ہیں۔ میں نے یہ بآخر میں بیان کیا صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی ہیں، صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور آخر میں نے بات عرض کی ہے کہ صحابہ کرام جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں پھر پیغمبر کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی عظمت نصیب فرما دے، دشمن صحابہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اللہ تعالیٰ بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔